بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ کا سفر شام۔ حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں عرب تاجر شام کے علاقے بصرہ میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے اس قدر مانوس تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھاتے نہ کہیں جاتے۔ یہ 583 کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 12 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو ملک شام کے سفر کا بتایا تو رسول اللہ اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ جناب ابو طالب تو دل سے چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ کی عمر چھوٹی تھی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے۔ مشکل اور لمبا سفر، گھر سے دوری، دوسرے ملک، جناب ابو طالب کے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ رسول اللہ کا شوق دیکھ کر چچا مان گئے۔ ان دنوں شام کوئی سلطنت نہیں تھی بلکہ سلطنت رومی کا ایک صوبہ تھی۔ اس دور کے شام میں آج کے ملک شام، اردن، فلسطین، اسرائیل اور لبنان شامل تھے۔ شام کے کچھ علاقے ایران کے ماتحت تھے۔ بصرہ، شام، رومی اور حرا عراق کے علاقے ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ اس قافلے میں 22 افراد شامل تھے۔ رسول اللہ کے لیے بہت کچھ نیا تھا۔ مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملے، رستہ اور سفر نیا تھا۔ رسول اللہ بڑے شوق سے دیکھ اور سیکھ رہے تھے۔ انہیں لوگوں کے ساتھ ملنا اور وقت گزارنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ سفر کی آسانیاں اور مشکلات کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ مختلف رنگ اور نسل کے انسان ملے، لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسے بہت سی چیزیں دیکھیں جو مکہ میں نہ تھیں۔ مختلف زبانیں بولنے اور مختلف انداز کا لباس پہنے بہت سے ملکوں اور علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ یثرب، تیمہ اور دومتہ الجندل سے ہوتا ہوا شام کے شہر بصرہ پہنچا، جو دمشق سے عمان کے راستے میں واقع تھا۔ ان دنوں حوران کا مرکزی شہر تھا۔ توریت میں اسی شہر کا نام باشان بتایا گیا ہے۔ مکہ سے بصرہ تک کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر تقریباً 50 دن جاری رہا۔ عرب سے آنے والے تاجر بصرہ شہر کے باہر ہی رکا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے مطابق یہاں کوئی ڈھابہ یا ٹرک ہوٹل تھا۔ عرب سے آنے والے تاجر یہاں تھکن اتارتے، رات یہیں رکتے اور اپنے کاروبار کی تیاری کرتے۔ ملک شام میں تجارتی سرگرمیوں سے پہلے یہاں آخری پڑاؤ تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا۔ یہ جگہ صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس تھی۔ راہب وفات پاتا تو اس کی جگہ دوسرا یہاں آ کر رہنے لگتا۔ عیسائی راہبوں کے یہاں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کے آخری نبی کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں رہنے والا راہب آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا اور آخری نبی کا انتظار کرتا۔ اس زمانے میں یہاں رہنے والے راہب کا نام جرجسی، لیکن وہ بحرین کے نام سے مشہور تھا۔ بحرین سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بحرین کے معنی بے حد دانش مند اور علم والا ہے۔ بحرین ایک مدت سے یہاں رہائش پذیر تھا۔ اس نے بے شمار قافلے یہاں سے گزرتے اور ٹھہرتے دیکھے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، شاید وہ اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف تھا۔ بحرین نے کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھیں۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے۔ بحرین نے عرب تاجروں سے کہا، آپ لوگوں کو کھانے کی ضیافت دینا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے قافلے میں شامل تمام لوگ آئیں۔ عرب تاجر تو مسافر تھے، انہیں اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی۔ ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے
کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں، لیکن راہب نے کبھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ بحرین اس سے پہلے کسی عرب تاجر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحرین راہب کے پاس آئے۔ بحرین نے سب لوگوں سے فرد بہ فرد ملاقات کی، مگر بحرین کو جس کی تلاش تھی وہ اسے نظر نہ آیا۔ جن لوگوں سے اب تک وہ مل چکا تھا ان میں کچھ غیر معمولی نہیں۔ اسے حیرت ہے کہ ایک دن پہلے جو اس نے دیکھا وہ آج کیوں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اس نے کبھی ایسی غیر معمولی بات نہیں دیکھی جو کل اس عرب قافلے کے آتے ہوئے دیکھی۔ آخر وہ کون ہے جو مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا؟ بحرین سوچ میں گم ہے۔ اس نے عرب تاجروں سے پوچھا، کیا تمہارے قافلے میں شامل سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ عرب تاجر کہنے لگے، ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحرین نے خواہش ظاہر کی، اس بچے کو میری دعوت میں لے کر آئیں، میں چاہتا ہوں آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحرین نے دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحرین کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی۔ یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحرین نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلے پر سایہ کیے ہوئے نہیں بلکہ بادل کا یہ سایہ ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے۔ بحرین ایک مدت سے یہاں آباد ہے، اس سے پہلے اس نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ بحرین اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں وہی ہستی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اور درخت کی جھکی ہوئی شاخیں چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بحرین نے سوچ لیا کہ وہ اس قافلے کے تمام لوگوں سے ملے گا۔ حامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلے کے لوگوں میں تلاش کرے گا۔ بحریہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا، اسے ایک چہرہ بھی ایسا نہیں ملا جس کی بحریہ کو تلاش ہے۔ بحریہ کی درخواست پر اب بچہ بھی یہاں آ گیا ہے۔ یہ کیا؟ بحریہ کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ وہ جس کی تلاش میں ہے یہ تو ہو بہو وہی چہرہ ہے، خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، پیاری پیاری آنکھیں، چہرے پہ سنجیدگی اور نورانی چہرہ ایسا جسے تکتے رہنے کو دل چاہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بحریہ کا مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بحریہ کے لیے باقی لوگ اب شاید وہاں موجود ہی نہیں۔ نہ اسے عرب کے تاجروں میں کوئی اور خوبصورت نظر آ رہا ہے، نہ شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر، نہ ہی کوئی بارعب۔ اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بحریہ راہب اپنی خوش قسمتی پہ ناز ہے۔ اس سے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحریہ کی ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے۔ بحریہ نے رسول اللہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں لات و عزتی کی قسم میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ سچ بتانا۔ بحریہ جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزتی کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا آخری نبی بتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بچے کے جواب میں بحریہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہے۔ رسول اللہ نے بحریہ سے کہا، مجھے لات عزتی کی قسم نہ دیجیے، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحریہ کہہ رہا ہے، اچھا بیٹا تمہیں خدا کی قسم میرے سوالوں کے جواب سچ سچ دینا۔ رسول اللہ نے کہا، جی ہاں پوچھیں، میں صحیح جواب دوں گا۔ بحریہ نے رسول اللہ سے ان کی زندگی، عادت، مصروفیات، نیند اور خواب، شوق وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھا، کائنات اور خدا کے بارے میں بھی پوچھا۔ سوالات کے جواب اس کی امید سے بڑھ کر تھے۔ وہ رسول اللہ کی ذہانت اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہوا۔
بحریہ اس خوبصورت شخصیت میں کھو گیا جو ابھی اپنے بچپن میں تھی۔ بحریہ کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے رسول اللہ سے کہا، میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحریہ نے جب رسول اللہ کے کندھے کے درمیان نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی تو ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحریہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس کا علم اور لاہمی کتابیں تو کچھ اور بتاتی ہیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا، میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بحریہ سے پوچھا، تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحریہ نے بتایا کہ اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے بحریہ کو بتایا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی وفات پا چکے ہیں۔ بحریہ نے فوراً پوچھا، تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ ابو طالب کہنے لگے، میرے بھائی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ بحریہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا ہے وہی ہستی ہے۔ بحریہ نے رسول اللہ کا ماتھا چوم کر ابو طالب سے کہا، میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانی ہے۔ میں نے بادل کو اس کے سر پہ سایہ کرتے اور ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد سے جلد مکہ واپس لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے وہاں جلد سے جلد اپنا کام مکمل کیا اور رسول اللہ کو بحفاظت لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔